أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، اس وقت ہم آپ حضرات کے سامنے جامعہ کی جانب سے ایک اہم پیغام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ اشاعت علوم کلکوا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قرآنی خدمات کے حوالے سے ملک کا مشہور ادارہ ہے۔ جامعہ نے آج سے تقریباً 30 سال قبل ہندوستان میں مسابقۃ القرآن الکریم کے عنوان سے ایک تحریک شروع کی، اور الحمدللہ ہر 3 سال کے بعد جامعہ ہندوستان میں مسابقات کا انعقاد کرتا ہے، جس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ پہلے ریاستی مسابقات ہوتے ہیں، اس کے بعد ان ریاستی مسابقات میں کامیاب ہونے والے طلباء کو کل ہند مسابقے میں شریک کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے مسابقات کا یہ مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کے مسابقات اس لیے کہ قرآن کریم خود کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ بھلائی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ امت محمدی علی صاحبہا الف الف تحیۃ و سلام پچھلے 200 سال سے سیاسی زوال کا شکار ہے، جس کی وجہ جہاں بہت سارے اسباب بیان کیے جاتے ہیں، وہاں سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ امت نے اللہ کی کتاب قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ تلاوت کے اعتبار سے، تفسیر اور فہم کے اعتبار سے، عمل اور اس کی جانب دعوت کے اعتبار سے، اور اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے دنیا میں طرح طرح کے مقابلے ہوتے ہیں، جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے میں امت کو کتاب اللہ سے جوڑنے کے لیے ضرورت تھی کہ قرآن کریم کے مسابقات کروائے جائے۔ آج سے تقریباً 32 سال قبل والد صاحب خادم القرآن حضرت مولانا غلام محمد وستانوی دامت برکاتہم، یہ مکہ مکرمہ میں اپنے کسی دوست سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بتلایا کہ وہ قرآن کریم کے مسابقے میں شریک ہونے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ وہیں آپ نے اس مسابقے میں شرکت کی تو آپ کو یہ عمل اچھا معلوم ہوا، اور آپ نے ہندوستان آنے کے بعد قرآن کریم کے مسابقات کی یہ فکر حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی نور اللہ مرقدہ کے سامنے پیش کی۔ مولانا نے اس کی ترتیبات بنائی، اور پھر الحمدللہ ہندوستان میں اب تک کے 9 مسابقات منعقد ہوئے، جس میں 3 لاکھ سے زائد طلباء نے شرکت کی۔ 10,000 مدرسے اس میں شریک ہوئے، اور اس کے تجوید کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، اور احادیث مبارکہ کے حفظ اور اس کی فہم کے اعتبار سے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ ایسے میں لاک ڈاؤن سے پہلے اور کورونا سے پہلے مسابقے کا انعقاد کیا گیا، اس کے بعد لاک ڈاؤن کے تقریباً 1.5-2 سال، اور پھر اسی درمیان ہمارے لیے بہت ہی غمناک خبر یہ ہوئی کہ مسابقات کے محرک اور مسابقات کی اس تحریک کو لے کر چلنے والے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی نور اللہ مرقدہ یہ اچانک اس دنیا سے چل بسے۔ جو اس پورے نظام کو چلاتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ مسابقہ کچھ تاخیر سے منعقد ہوا۔ بہرحال اللہ رب العزت حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی نور اللہ مرقدہ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے کہ آپ نے تن من دھن کی بازی لگا کر، رات دن ایک کر ملک کے کونے کونے کو چھان مارا، اور قرآن کریم کے مسابقے کے اس پیغام کو جو حضرت والد صاحب دامت برکاتہم ملک کے ہر فرد تک پہنچانا چاہتے تھے، الحمدللہ انہوں نے بڑے مرتب اور منظم انداز میں پہنچایا۔ آپ کی وفات کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ بھی مجبور ہوئے کہ آخر اب اس تحریک کو کیسے آگے بڑھایا جائے، تو آپ ہی کے رفقا کے ساتھ میٹنگ کی، اور پھر اس کے بعد اس سال اس مسابقے کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے، جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ریاستی سطح پر مسابقات ہوتے ہیں، تو الحمدللہ
ہندوستان کے 25 ریاستوں کے 13 مسابقات 1 نومبر سے لے کر 26 نومبر کے درمیان اس کا انعقاد عمل میں آئے گا، جس کی تفصیلات اس کے اخیر میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اور ان مسابقات میں جو فروعات ہے اس کی ترتیب یہ ہے کہ 3 فروعات ہے۔ پہلی فرع ہے مکمل قرآن کی، جس میں قرآن کریم مکمل حفظ ہوگا، اس میں سے سوالات کیے جائیں گے، اور اس میں تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت از حد ضروری ہے۔ لہذا چونکہ مسابقے میں طلباء کی کثرت ہوتی ہے اور بہت ساری جگہیں آج بھی تجوید کا جیسا اہتمام ہونا چاہیے ویسا اہتمام نہیں ہو پا رہا ہے، لہذا ہم نے یہ ترتیب بنائی کہ ریاستی مسابقات میں جس مرکز کو منتخب کیا گیا ہے انہیں دعوت کا مکلف کیا گیا۔ ان مراکز نے تقریباً ان 13 مراکز نے اب تک کے 6000 سے زائد مدارس تک کے دعوت پہنچا دی ہے مختلف وسائل اور ذرائع سے، اور ان میں جو لوگ شریک ہوں گے ان کا آن لائن ٹیسٹ لیا جائے گا، ان کا جائزہ لیا جائے گا، اور جو تجوید میں اور حفظ میں پختگی میں کامیاب ہوں گے پھر انہیں ریاستی مسابقے میں شریک کیا جائے گا۔ اور ریاستی مسابقے میں جو کامیاب ہوں گے پہلے دوسرے نمبر سے، انہیں پھر یہاں پر جامعہ اسلامیہ اشاعت علوم مکہ القویٰ میں 23 اور 24 دسمبر کو ہونے والے فائنل مسابقے میں کل ہند مسابقے میں انہیں شریک کیا جائے گا۔ دوسری فرع ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر کی ہے، جس میں سورہ نحل کا انتخاب کیا گیا۔ الحاد اور سائنس کے اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی تھی کہ امت کے سامنے اللہ رب العزت کی انتہائی عظیم قدرتوں کے ان مناظر کو پیش کیا جائے جس کے ذریعے سے ایمان میں تازگی پیدا ہو، قرآن کریم کے ساتھ کنیکشن اور قرآن کریم کے ساتھ ربط مضبوط ہو۔ لہذا سورہ نحل کا انتخاب کیا گیا، جس میں اللہ کی انتہائی عظیم قدرتوں کی بے شمار نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ جامعہ کے اساتذہ کی ایک ٹیم نے رات دن ایک کر بڑی محنت اور جد و جہد کے ساتھ اس مذکرے کو تیار کیا، جو تمام مساہمین اور تمام مراکز تک کے پہنچا دیا گیا ہے تاکہ طلباء کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تیسری فرع ہوگی احادیث مبارکہ کی، اس کے لیے موضوع کا انتخاب کیا گیا احادیث فتن اور اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں اور فتنے۔ چونکہ ہم فتنوں کی شدت کے دور سے گزر رہے ہیں، ایسے میں ضروری ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ فتنے کیا ہے اور کس قسم کے فتنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی ایک علامت اشراط الساعہ کا جس طرح سے بیان کیا اسی طریقے سے ظاہر ہونا یہ بھی ہے۔ اس مناسبت سے الحمدللہ جامعہ کے اساتذہ کی ایک ٹیم نے اسے جمع کیا، مختلف کتابوں سے احادیث مبارکہ کو اور اس سے متعلق بہت ساری تفصیلات کو، اور وہ بھی تیار کر تمام لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ بہرحال 3 ہی فرع اس مرتبہ رکھی گئی، اس لیے کہ دیگر فروعات کے رکھنے میں مسابقے کے انتظام میں وقت بہت زیادہ درکار ہوتا ہے، اور ایسی بہت ساری دیگر وجوہات کی بنیاد پر ہم نے اس کو 3 فرع میں تقسیم کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت پچھلے مسابقے سے زیادہ اس مسابقے کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور اس مسابقے میں ہم نے وہ کوشش کی ہے کہ بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے انداز میں اس مسابقے کو منعقد کیا جاوے، اور جو اس کی روایت چلی آئی ہے اس میں اور بہتری پیدا کی جائے۔ لہذا اس میں جو مزید کچھ چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے وہ بھی آئندہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان تمام کے تمام مسابقات میں کامیابی عطا فرمائے، اور مسابقے کو قرآن کریم کے ساتھ امت کے ہر طبقے کے جڑنے کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اور جب امت قرآن سے جڑ جائے گی تو اس امت کی ہر قسم کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود کہا کہ ہم نے اس کتاب کو بابرکت نازل کیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ قرآن کریم سے برکت حاصل کرو، لہذا اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کا سننا، یہ ساری کے ساری چیزیں
یہ ثواب سے خالی نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے، اس سے بہتر دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں قرآن کریم کے ساتھ منسلک ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہر قسم کے آفت، بلا، مصیبت پر پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ اپنی رضامندی ہم سب کے لیے دارین میں مقدر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔